السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میں آپ کو کچھ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاؤں گا، بلکہ میں آج آپ کو کاروبار میں ناکام ہونے کی 30 وجوہات بتاؤں گا کہ وہ کون سی 30 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص کاروبار میں ناکام ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کم و بیش مہینے میں 1000 لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، تو ان کو کنکلوڈ کر کے 30 کچھ ایسی باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں اور ان خامیوں کو دور کر لیں تو آپ دولت کے انبار لگا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو خامی ہے وہ ہوتی ہے کہ خود غرضی یا جھوٹی شان۔ میں ایک دفعہ پوری 30 کی 30 آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں، پھر ہر ایک پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فکر کی بجائے قیاس کرنا، سرمایے کی کمی کا ہونا، اس کے بعد قصداً بے ایمانی، ایسی قوت یا ایسے اختیار کا حامل ہونا جو اپنی کوشش سے نہ حاصل کیا گیا ہو۔ دوسروں سے اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے اور اس کی اہلیت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ زیادتی اور اعتدال کی کمی، عدم رواداری، جذبے اور ولولے کا فقدان، مطلب اگر جوش اور جذبہ نہیں ہے نا کام کرنے کا، اور پیشن نہیں ہے، جنون نہیں ہے، کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ فضول خرچی کی عادت اگر آپ کو ہے تو مہربانی کیجیے اس کو کم کیجیے، کامیاب کاروباری بنیے۔ کوشش کے ارتکاز کا فقدان، سٹرگل اگین اینڈ اگین نہیں کر سکتے، کاروبار مت کرو۔ غلط پیشے کا انتخاب، بزنس جب بھی سلیکٹ کرنا ہو تو پہلے سوچیں میں کون سا کاروبار کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا بہتر ہے۔ کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں 1 ڈے، کچھ ویکلی، کچھ منتھلی، کچھ سالانہ، اور کچھ 25-30 سالہ پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں سیمنٹ بجری وغیرہ کا بزنس ہوتا ہے۔ تو پیشے کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کاروباری شرکاء کا غلط چناؤ۔ اگر شیئرنگ کرتے ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو اس کو پہلے ڈیپلی دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ جہاں کہیں بھی کاروبار کرنا ہے ادھر وقت گزاریں، جس بندے کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے بعد ڈیسیژن لیں۔ حد سے زیادہ محتاط رہنا، مطلب ایکسٹرا آرڈنری کانشیس رہنا، یہ بھی آپ کے کاروبار پہ منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ غلط شریک حیات کا چناؤ، بی شادی سوچ سمجھ کے کرنے کاروبار جو کرنا ہے۔ 6 بنیادی خدشات میں سے ایک یا زائد خدشات لاحق ہو جانا، ایک سے زائد اگر خدشات لاحق ہو جاتے ہیں وہ میں تفصیل کے ساتھ مزید اس کے اوپر بات کروں گا۔ فیصلہ کرنے کی واضح قوت کا فقدان ہونا، مطلب اگر آپ میں ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے نا کہ میں نے فوراً ڈیسیژن لینا ہے، کوئک ڈیسیژن لینا ہے، اور وہ آپ نہیں لے پاتے اور وہ ڈیلے کرتے ہیں اور وقت لے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کے کاروبار میں ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے۔ کچھ نہ کر کے بھی سب کچھ حاصل کرنے کی شدید خواہش، راتوں رات امیر ہے نہ جی نہ، اور نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر کاروبار کرنا ہے محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ نہ کر کے بھی سب کچھ کرنے کی شدید، سب کچھ حاصل کر لینے کی شدید خواہش آپ کو کامیاب کاروباری نہیں بنا سکتی۔ کاروبار کرنا ہے تو پاپڑ بیلنے پہنے نے۔ جنسی خواہش کو قابو میں رکھنے کا فقدان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار پہ منفی اثر ڈالے۔ منفی شخصیت کا کردار، آلویز تھنک پازیٹیو، ہمیشہ مثبت سوچیں، اینڈ اسٹے بلیسڈ لائک اے پروٹون، ہمیشہ مثبت سوچیں اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ استقامت کا فقدان، اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، بار بار چینج کرنے کی عادت ہے تو کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ جس طرح کاروباری کے لیے کہتے ہیں چٹی اٹی کھٹی، پہلے چٹی ہوتی ہے، مطلب آپ نے استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ کاہلی، اگر سست ہیں آپ، اور نہیں صبح کر لوں گا، شام کر لوں گا، رات کر لوں گا، کل کر لوں گا، نو، ہماری فلسفی یہ ہے کام کرنے کی، کل کا کام آج کا کام ابھی۔ اگر اس فلسفی پہ چلیں گے کامیاب کاروباری بن جاؤ گے۔ سستی ہے ختم کرو، کامیاب کاروباری بنو۔
بچپن میں نام موضوع ماحولیاتی اثرات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار پہ، بزنس پہ افیکٹ ڈالے۔ خرابی صحت، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ کامیاب شخص کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتا ہے، اپنی نیند کا خاص خیال رکھتا ہے، اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا جان تو ود کے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ پیسے کی انسان کس لیے جیتا مرتا ہے، کس لیے دن رات بھاگتا ہے؟ اپنی جان کے لیے نا، اپنی صحت کے لیے۔ کیا عجیب بات ہے، سارا دن پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کس کی تلاش میں؟ رزق کی تلاش میں۔ جوانی گوا دیتے ہیں رزق کی تلاش میں، پیسے کی تلاش میں، اور پھر بڑھاپے کے اندر وہی پیسہ اپنی صحت ٹھیک کرنے پہ لگاتے رہتے ہیں۔ نہیں، اپنی صحت کو خاص خیال رکھے، کامیاب شخص کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ خود ضبطی کا فقدان، اگر آپ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول نہیں رکھ سکتے، کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ ناکافی تعلیم، یہ بھی سم ہاؤ ایفیکٹ کر سکتی ہے کاروبار کو۔ ایک پڑھا لکھا شخص ایک ان پڑھ کی نسبت کئی گنا اچھا کاروبار کر سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن اس کی کوئی اور بہت سی مثالیں ہیں جس میں ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن بالکل ان پڑھ ہونا یہ ایک اچھے کاروباری مطلب علامت نہیں ہے، اچھا کاروباری کوئی شخص بن سکے۔ لہٰذا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اوس درجے سے نکلنے کی شدید خواہش، اگر آپ ایک ایوریج لائف گزار رہے ہیں اور شدت اختیار کر گئی ہے وہ خواہش کہ میں کسی طریقے سے نکل جاؤں، اور وہ ڈپریشن میں آپ کو لے جاتی ہے، تو آپ اچھے کاروباری نہیں بن سکتے۔ زندگی میں متعین مقصد کا فقدان، اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر مقصد نہیں ہے لائف کے اندر، تو کیسے گول کو اچیو کرو گے؟ کیا عجیب بات ہے کہ آپ ایک آم کا درخت لگاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی کل بڑا ہوگا تو اس کے اوپر آم لگیں گے، مینگو لگیں گے۔ سیب کا درخت لگاتے ہیں، مالٹے کا درخت بھی سوچ کے لگاتے ہیں، مقصد پہلے بناتے ہیں، اس لیے بنا رہا ہوں، اس لیے لگا رہا ہوں۔ تو پہلے مقصد سلیکٹ کرو، کرنا کیا چاہتے ہو۔ تو ایک مقصد جو ہے نا، درست مقصد کا فقدان اگر نہیں ہے، اگر درست مقصد نہیں ہے، کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔ مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے بعد ناموافق وراثتی پس منظر، ہو سکتا ہے اگر آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے جس میں کبھی بھی کسی نے کاروبار نہیں کیا، پاسبلٹی ہے آپ بھی ہمت ہار جائیں۔ لہٰذا کبھی بھی جب بھی کاروبار کریں، ہمت مت ہاریں، کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں۔ ہاں، اگر آپ کا وراثتی پس منظر ایسا ہے کہ باپ دادا نانا بھائی چاچے تائے کاروبار کر رہے ہیں، تو بہت ایک ایسا ہوگا کہ آپ بھی کامیاب کاروباری بن جائیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے خون کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ وہ بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی کھانے والے ٹیبل پہ ہی بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کے پیسے لینے ہیں، فلاں کے پیسے دینے ہیں، یہ کاروبار اب ایسے کر لو۔ مطلب کاروبار آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی بچے کا مائنڈ سیٹ کاروباری بنا دیتے ہیں۔ تو اگر وراثتی پس منظر ایسا ہے کہ وہ کاروباری نہیں ہے، تو بہت محنت کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ اگر آپ کی شخصیت کے اندر ہیں تو ان کو دور کیجئے اور کامیاب کاروباری بنیے۔ بہت سے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس سوچتے ہی رہتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر سوچتے ہی رہیں تو بس سوچتے ہی رہ جاؤ گے، دنیا آگے نکل جائے گی۔ لہٰذا اگر سوچ لیا ہے تو کچھ کر گزرو۔ اس سلسلے میں الحمدللہ بزنس ٹاکس لاہور سینٹر، یہاں پہ اس سینٹر کو ہم چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ کم و بیش 200 سے زیادہ بزنس آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، بزنس کرنا سیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے آ کے کاروبار کرنا سیکھتے ہیں۔ پاکستانی جو بیرون ملک میں ہیں وہ 3 4 سال سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں کہ کاروبار کرنا سکھائیں ہمیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 10,000 ہوتے ہیں، ہم ان کو کاروبار شروع کروا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے لے کے آئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کاروبار کرنا ہے، لیکن ان کو ٹال مٹول کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کاروبار مت کرو، کیونکہ ان کے اندر کاروباری جراثیم نہیں ہوتے۔ یہاں پہ دیکھ کے، بندے کو دیکھ کے، شخصیت کو دیکھ کے، اس کی تعلیم کو دیکھ کے، اس کے بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس کو دیکھ کے، تجربے کو دیکھ کے، اس کے اوپر مختلف سکلز اپلائی کرتے ہیں۔ کیا اس میں غصہ ہے، کیسے آتا ہے، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے،
پرسنالٹی کیسی ہے، اس کے مطابق اس کو بہترین بزنس آئیڈیا دے دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک 8,500 لوگوں کو کامیاب کاروباری بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک شخص کو چن چن کے نوکری کے چنگل سے نکال کے کامیاب کاروباری بنائیں گے۔ اگر آپ بھی کامیاب کاروباری بننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کیجئے 0304611148، اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی ایک وقت آئے گا کامیاب کاروباری بن کے ابھر رہے ہوں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی پوائنٹس کی مکمل تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔